بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چینل ہے G9 اور پروگرام ہے بزنس پلس. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار اور اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہمیشہ سے ایک مشکل مرحلہ رہا. اب اس معاملات کو، ان مشکلات کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے اور ان نامساعد حالات میں کیسے کامیاب بزنس کو فروغ دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک خاص مہمان. ملکی سطح پر ان کی ایک خاص پہچان ہے، کاروباری حوالے سے بھی اور ایکسپرٹیز کے حوالے سے بھی ان کے پاس خاص ایکسپرٹیز ہیں. تو ان سے ہم بات کریں گے. اس سے پہلے کہ ان کا تعارف کرائیں، آفٹر اے بریک وی ول ڈسکس ود مسٹر نعیم اشرف. ٹیک اے بریک. اب عمرہ کریں اپنوں کے ساتھ. عمرہ کے لیے 15 دن، 21 دن اور 28 دن کے شاندار اکانومی پیکیجز رعایتی ریٹ پر دستیاب. نیز 3 سٹار، 4 سٹار اور 5 سٹار کے لگژری پیکیج بھی دستیاب ہیں. تمام ایئر لائنز کی ٹکٹس اور معلومات کے لیے حاضر خدمت. ہم آپ کے آسان سفر کے لیے دعا گو ہیں. ویلکم بیک. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج چیئرمین ڈپلومیٹک اینڈ انٹرنیشنل افیئر راولپنڈی چیمبر، اور اس کے ساتھ وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس فورم کے، محترم نعیم اشرف. نعیم اشرف، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. یہ بتائیے کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصہ قبل میں راولپنڈی اسلام آباد چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہ پاکستانیوں نے آلموسٹ $18 بلین کی انویسٹمنٹ دبئی میں کر رکھی ہے، اور پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں ہمارا جو سرمایہ دار ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ بیرون ملک جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کاروبار کے مواقع میسر نہیں ہیں، یہاں حالات سازگار نہیں ہیں، یا یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے، اسمال انڈسٹری ہے اور جو ٹریڈرز ہیں، وہ یہاں پاکستان میں کام نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ تھینک یو سو مچ ریاض صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور بہت سیریس ڈسکشن کے لیے آپ نے. جی دیکھیں، کوئی بھی شخص اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اسی ٹائم چھوڑ کے جاتا ہے جب وہ بہت مجبور ہوتا ہے. پاکستان کے اندر گورنمنٹ لیول پہ تو کہتے ہیں، اعداد و شمار ان کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سارا کچھ اچھا کر لیا، ہم نے بزنس فیسیلیٹیشنز دینا شروع کر دیں، اپنے تاجر کو، اپنے انڈسٹریلسٹ کو ہم نے یہ مراد دے دی، فلاں مراد دے دی، فلاں دے دی. اگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو جتنا آپ دیکھیں، ٹیکس کون پے کر رہا ہے، ریونیو کہاں سے آتا ہے؟ انڈسٹریلسٹ سے آتا ہے، ٹریڈر سے آتا ہے، بزنس مین سے آپ کے ملک کا ریونیو کٹھا ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ اسمال انڈسٹری اور تاجران سب سے زیادہ اگر ٹیکس چوری کی ایشوز آتے ہیں وہ انہی کے ساتھ آتے ہیں. حکومت آپ دیکھیں نا، ٹیکس کتنے پرسنٹ لوگ پے کر رہے ہیں. ابھی تک وہ 10 لاکھ سے زیادہ، اور اس میں سے جو میکسیمم ہے وہ آپ کے سرکاری ملازم ہیں. آپ کہہ رہی ہیں اسمال انڈسٹری اور تاجر. میں خود ایسے جانتا ہوں، ذاتی طور پہ ایسے تاجروں جانتا ہوں، ٹریڈرز کو جانتا ہوں، جن کا کروڑوں کا کاروبار ہے، ان کا انکم ٹیکس نمبر ہی نہیں ہے. کیسے آپ اس کو جی ایکسپلین کریں گے؟ آپ بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. جی، چوری ہو رہی ہے، بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے. سسٹم صحیح کرے نا، چوری ختم ہو جائے گی. جب سسٹمز کے اندر فلا ہوں گے تو کیسے چوری رکے گی؟ دیکھیں، تاجر کا کام نہیں ہے رئیس صاحب، یہ تاجر کا کام نہیں ہے، ٹریڈر کا کام نہیں ہے، انڈسٹریلسٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے گورنمنٹ کے جو سسٹم ہے اس کو جا کے ٹھیک کرے. یہ نظام جو ہے وہ گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے، جو ادارے ہیں انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، ٹیکس چوری انہوں نے روکنی ہے. تاجر کا کام جو ہے رئیس صاحب، چوری روکیں، آپ چوری روکیں، آپ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں. اسمال انڈسٹری والے ہوں، تاجر ہوں، ٹریڈر ہوں، ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، آج ایک تاجر کو پہلے وہ اپنا انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے، انویسٹمنٹ لینے کے ساتھ وہ اپنا سیٹ اپ لگاتا ہے. سیٹ اپ لگانے کے بعد 75-74 قسم کے ٹیکسز ہیں جو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کر رہا ہے. اس کے بعد جا کے وہ اپنے پروفٹ کو دیکھتے ہیں. پہلے تو اس نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے تو 25-26 NOC اس کو لینی پڑ جاتی ہیں. آپ ایک چھوٹا سا پیٹرول پمپ یہاں لگا لینا تو 25 اداروں سے آپ کو NOC لینی پڑتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ NOC ایسی گھر پہ آ کے دے دیں گے آپ کو؟ کیا وہ چائنا والا سسٹم ہے کہ وہ چپ آپ جا کے آج ہی اپلیکیشن دیں گے اور 25 کے 25 NOCs جو ہیں وہ آپ کے پاس ہے؟ آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں صاحب؟ یہ پاکستان کے اندر کاروبار کرنا اس وقت سب سے مشکل کام ہے. پھر آپ نے انڈسٹری لگا لی،
ایک تاجر، ایک ٹریڈر، ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ انڈسٹری لگاتا ہے، 25 اداروں سے NOC لے کے اپنی انویسٹمنٹ لگاتا ہے، پھر اس کی حفاظت بھی خود ہی کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں سے وہ جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے، وہ جو ٹیکس چوری کی آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ تاجر کا کام تو نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے. تو وہ اپنا نظام ٹھیک کریں گے نا، اپنا نظام ٹھیک کریں گے، چوری خود بخود رکھ جائے گی. آپ نظام کی بات کریں، آپ نظام کی بات کر رہے ہیں، آپ کی تاجر تنظیم میں آپ بھی اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایک تنظیم کے، دوسری تنظیم کے چیمبر میں آپ کا نام ہے، بیرون ممالک آپ جاتے ہیں. آپ جیسے لوگ مختلف سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تاجران کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، انڈسٹریلسٹ کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، اسمال ٹریڈرز کی نمائندگی کر رہے ہیں، پوری دنیا آپ گھوم کے آتے ہیں، اپنے لیے آپ بزنس پلان لے کے آتے ہیں، اپنے کاروبار کو آپ بڑی ترقی دیتے ہیں. آپ کا کاروبار ایک سال پہلے کچھ ہوتا ہے، اگلے سال دیکھیں گاڑیاں بھی چینج ہوئی ہوتی ہیں، مکان بھی آپ کے ہوتے ہیں، پوری دنیا کے آپ ٹورز بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کی جو تنظیمات ہیں اتنی مؤثر تنظیمات ہیں، آپ حکومت کے ان اداروں کو، ان اہلکاروں کو، وزیر اعظم کو، آپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے یا آپ کے اندر اتنی ابلٹی نہیں ہے آپ کی جو تنظیمات کی جو کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کو لے کے آئیں نا. یہ تو 50 سال سے ہم سن رہے ہیں، بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ چوری ہو رہی ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بتائیں. آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں پاکستان میں کتنے خاندان حکومت کرتے آ رہے ہیں پچھلے 40 سالوں سے. 40 سال پہلے ان کا کتنا ایسٹ تھا، آج جا کے ناپ تول کر لیں آپ تو آپ کو ایسٹس پتہ لگ جائیں گے کہ کتنے خاندانوں کی کتنی جائیدادیں اور وہ کیا بنی ہیں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ حکومت میں آتے ہیں. آج ایک عام آدمی حکومت میں نہیں آ سکتا. رہے صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. اس کو ایک MPA کا الیکشن لڑنے کے لیے 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے. وہ بینرز، وہ ساری چیزیں جو پبلسٹی کرنی ہے وہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. عام طریقے سے تنظیمات کی اپنی کارکردگی بتائیں. MPS کو چھوڑیں، ہمارا یہ پروگرام بزنس پلس ہے، ہم کاروباری طبقے کی بات کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ سے مراد آپ کا پورا جو طبقہ ہے جو اس وقت تاجروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہم دیکھیں نا، وہ بھی تو کہتے ہیں یہ مسلط ہیں جی. سالہ سال سے ایک صدر ہے انجمن تاجران پنجاب کا یا پاکستان کا، آپ دیکھیں ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں وہی مسلط ہیں. انہوں نے تاجروں کے لیے انہوں نے سمال انڈسٹریز جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی. آپ چونکہ ریپرزینٹ ان کو کر رہے ہیں، آپ دیکھیں 20 سال سے مسلط ہیں کہ نہیں. آپ نے کیا تبدیلی، آپ کیا ریولیوشن لے کے آئے؟ دیکھیں رہے صاحب، آپ کے ایک ہی سوال کے اندر بہت سارے سوال ہیں، میں پھر 1 by 1 کر کے دوں گا. یس، آپ نے خود ایکنالج کیا کہ SMEs جو ہیں وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی کی، معاشیت کی. بالکل. SMEs کو جن ممالک نے پروموٹ کیا وہ کہیں پیچھے نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے SMEs جس نے بھی کاروبار شروع کرنا ہے وہ پہلے چھوٹے لیول سے کرے گا. وہ پہلے SME ہوگا، پھر وہ لارج سکیل پہ کاروبار کرے گا. ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ SMEs کو پروموٹ کریں. نمبر 1. دوسرا سوال آپ نے کہا کیسے پروموٹ کریں، ساتھ بتاتے ہیں. دیکھیں فیسیلیٹیشن دینی ہے نا. اس میں سب سے بڑے دو ایشوز آپ بتا دیں نا. زیادہ حکومت IMF کے اور اپنے مفادات کے اس میں چنگل میں جکڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جو قابل عمل نہ ہو. آپ 2 سجیشن دے دیں کہ کیا چیزیں ہیں جو سمال انڈسٹریز کو اس کی گروہ میں، اس کے چپہیا چلنے میں وہ اہم کردار دو. دیکھیں SMEs چھوٹے کاروبار کے لیے نا، کیونکہ بزنس کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر نہیں نکلتے. SMEs کے لیے جب بھی کسی نے کاروبار شروع کرنا ہوتا ہے تو نمبر 1 اس کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو، اس SME کو، اس بندے کو کون سا کاروبار کرنا ہے، اگلے 10 سالوں میں، 15 سالوں میں، 20 سالوں میں کون سا کاروبار گروتھ کرے گا اور ملک کے لیے کون سا بہتر ہے. فار ایگزامپل اگر آلریڈی مارکیٹ میں سیچوریٹڈ ہے، وہ سیچوریشن ہے اس پروڈکٹ کی، وہ بندہ وہی لے آتا ہے تو وہ 2 سال بعد ناکام ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اس کو انفارمیشن چاہیے، اس کو اس پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے. دوسرا ہمارے جو SMEs ہیں ان کو پھر انویسٹمنٹ چاہیے. ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ کئی دفعہ بیٹھے، کمرشل بینکس کے ساتھ کئی دفعہ جا کے بیٹھے ہیں. ہمارے تاجروں کو جو تجربہ رکھتے ہیں، فار ایگزامپل IT کے اندر ہی دیکھ لیں، ابھی بچے کام شروع کر رہے ہیں تو ان کو انٹرسٹ فری لون چاہیے، ان کو آسان شرائط پہ قرض چاہیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ان کو لون پرووائڈ کریں. پھر ان کو فیسیلیٹیشن چاہیے. ایک بندہ کاروبار شروع کرتا ہے، فار ایگزامپل SME ہے، اس کو ایک ادارہ آگے اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے جی بورڈ ٹیکس دے دیں جی ہمیں آج. دوسرا ادارہ آگے کہتا ہے جی آج فلاں ٹیکس دے دیں. تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں، ایسے نہیں، ویسے کر لیں. اور بھائی 35 قسم کے تو ادارے ایک SMEs کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں آ کے. تو یہ 1 ونڈو ہونا چاہیے. 1 ونڈو مین کہ ان کو تنگ نہ کریں، آپ ان کو کام کرنے دیں. آپ جب وہ ریونیو اکٹھا کرنا شروع کر دیں تو ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ایسا بنائیں کہ ایک عام آدمی کتنے % آپ کی جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کے اندر
تاجر کتنے لٹریٹ ہیں، آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو آپ نے ایف بی آر کے فارم اور ریٹرن بنائی ہوئی ہے تاکہ اس کو کسی کنسلٹنٹ کی بھی وہ خدمات نہ حاصل کرنی پڑے، تو فیسیلیٹیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے نعیم اشرف جو بھی بات کر رہے تھے کہ حکومت کو مراعات فراہم کرے۔ یہاں پر لیتے ہیں میں ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی کاروباری منڈی جو ہے وہ کون کون سے ایسے شعبہ جات ہیں کہ جس میں پاکستان اور اسمال انڈسٹریز آگے گرو کر سکتی ہیں۔ جی پلیز ٹیک اے بریک۔ اب عمرہ کریں اپنوں کے ساتھ۔ عمرہ کے لیے 15 دن، 21 دن اور 28 دن کے شاندار اکانومی پیکیجز رعایتی ریٹ پر دستیاب۔ نیز 3 سٹار، 4 سٹار اور 5 سٹار کے لگژری پیکیج بھی دستیاب ہیں۔ تمام ایئر لائنز کی ٹکٹس اور معلومات کے لیے حاضر خدمت۔ ہم آپ کے آسان سفر کے لیے دعا گو ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ پاکستان بزنس فورم محترم نعیم اشرف۔ ابھی ہماری اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اسمال انڈسٹریز کو جو ایشوز ہیں، آپ نے بتایا حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے جو مسائل ہیں وہ تو ان کو بالکل ان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ابھی یہ بتائیں کہ میں کچھ آپ کے سامنے کیلکولیشن پیش کرتا ہوں کہ جرمنی اس وقت ایک بڑی معیشت ہے، اس نے کھلونوں سے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس نے اپنی معیشت کی جو اٹھان تھی اس میں کھلونوں سے تھی، اور آج وہ دنیا کی ٹاپ 10 بڑی معیشت میں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں نیوزی لینڈ کو، نیوزی لینڈ نے وہ اس وقت اس کی بھی جو معیشت ہے وہ دنیا بھر میں اس کا ایک بڑا نام ہے۔ آسٹریلیا ہے جو پاکستان کے اندر جو موجود ہے لائف سٹاک میں۔ اب لائف سٹاک میں دیکھیں حج پاکستان امت مسلمہ کا ایک وہ ہے بہت بڑا ایونٹ ہے۔ اب اس میں جتنی ٹریڈ ہوتی ہے وہ سارے غیر مسلم ممالک کرتے ہیں۔ آسٹریلیا جو ہے پورے حج میں جتنی لائف سٹاک آپ کو آسٹریلیا پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں پاکستان زرعی ملک ہے، آئی ٹی بھی فروغ پا رہی ہے، دیگر کچھ انڈسٹریز یہاں نمو پا رہی ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے نئے اداروں کو، نئے آنے والے بزنس مینوں کو کہ وہ کن شعبہ جات میں وہ سرمایہ کاری کریں؟ آپ نے 2-3 ممالک کا نام لیا، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون کون سے ممالک کس کس پروڈکٹ کے اندر، فیلڈ کے اندر گرو کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج انٹرنیشنل پوری دنیا کو دیکھیں، گلوب ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اگر کوئی چیز چاہیے، مجھے کھلونا ہی اگر چاہیے تو میں اس کو انٹرنیٹ کرتا ہوں، سرفنگ کرتا ہوں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے پاکستان میں اس کا یہ ریٹ ہے، چائنا میں یہ ریٹ ہے، امریکہ میں یہ ریٹ ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے شپنگ کاسٹ بھی آپ کے ہاتھوں پہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، تو آج کل پرچیزنگ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا سے لے کے بڑی چیز تک کسی بھی جگہ سے اپنے گھر پہ منگوا سکتے ہیں۔ تو کاسٹ آف گڈس، اصل پرابلم کیا ہے ریا صاحب کہ کاسٹ آف گڈس ہمیں نمبر 1 ہمیں ہمارے پاکستان کو اگر ایس ایم ایز پہ کام کرنے، اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہمیں اپنی پروڈکٹ کو، چاہے وہ گوشت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرغی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دالیں ہی کیوں نہ ہو، وہ چنا کیوں نہ ہو، وہ چاول یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے، ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ہمیں اپنی کاسٹ آف گڈس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جو کاسٹ آف گڈس کنٹرول نہیں ہے، وہ کاسٹ آف گڈس کہاں سے کنٹرول ہوگی؟ میری پلیز معافی چاہتا ہوں آپ سے، ایک بڑی اہم بات ہے جب آپ جن کی بات کر رہے ہیں نا انڈسٹریز کی، جن جو برآمد کنندگان ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہماری کہ وہ ایک دفعہ صحیح مال بھیجتے ہیں، دوسری دفعہ کیا ہوتا ہے چنوں میں گٹی وہ نہیں ہوتے، دانے مٹی نہیں پڑی ہوتی ہے۔ اچھا اسی طرح آپ کی ہوزری جاتی ہے، آپ کی چاول جاتا ہے، کتنا بڑا ایکسپورٹر ہے پاکستان، گندم آپ کی جاتی تھی، کہاں گئی وہ؟ بھائی دیانتداری کا آپ جو بنیادی چیز ہے وہ بھول رہے ہیں آپ کہ دیانتداری جب تک نہیں ہوگی حکومت میں، دیانتداری جب تک نہیں ہوگی انڈسٹریلسٹ میں، تاجر اور حکومت جب دونوں دیانتداری کے ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، یہ چیزیں تو کم ہوتی رہیں گی۔ بھائی صاحب دیکھیں، جہاں تک دیانتداری کی بات ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم اگر کاسٹ آف گڈس پہ بات کر لیں، میں نے بڑی ایمانداری سے کام کرنا ہے، میں نے ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری لگا دی، میں جیکٹس بنا کے میں نے امریکہ کو بھیجنی ہے، مجھے بجلی مہنگی مل رہی ہے، مجھے گیس مہنگی مل رہی ہے، میرے ملک میں
اس انڈسٹری کے اوپر ٹیکس اتنے لگا دیے، جبکہ میرے اسی ریجن کے اندر جو کاسٹ آف گڈز ہے جو باقی جو ہے وہ بہت نیچے ہے، تو میں اپنی پروڈکٹ کو ایمانداری سے بھی بنا کے، اور میرا ساتھ والا ملک جو ہے وہی پروڈکٹ جو جب بنا کے بیچے گا تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو کون بیچے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے جس کی کاسٹ آف گڈ کنٹرول ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں سب سے پہلے کاسٹ آف گڈز کو کنٹرول کرنا ہے، اور کاسٹ آف گڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو فیسیلیٹیشن دینی ہے. اس کو یہ بجلی جو وہ جو آئی پی پیز اور وہ جو اتنے سارے معاہدے اور وہ سارے جو کیے ہوئے نا، یہ بجلی چوری سے نجات ملے گی تب نا. دیکھیں راجہ صاحب، آپ کی آدھی سے زیادہ بجلی چوری ہوتی ہے. آپ یہاں حکومتی ادارے، بجلی والے ادارے اور آپ کے جو ریٹائرڈ ایون ان کو جو مراحت ملتی ہیں تو وہ ظاہر انہوں نے ہم ہی سے نکالنا ہے، انڈسٹری سے نکالنا ہے. جی دیکھیں، چوری جو ہے وہ انڈسٹریل جگہ پر نہیں ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کنزیومر والی سائڈ پہ نہیں ہو رہی ہے. چوری ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو اس کے مینیجرز ہوتے ہیں، جو اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. چوری وہاں سے ہوتی ہے. سب آپ اس کو آپ اپنا اسٹیٹسٹک کلیئر کر لیں پلیز. اگر وہ ٹیکس میں چوری ہو رہی ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چوری ہو رہی ہے. آپ تاجر تو ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی رمضان آ رہا ہے تو زکوٰۃ میں آپ سب سے پہلے ہوتے ہیں دینے کے لیے. آپ خود لوگوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، آپ خود وہ پیکٹ بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی تاجر ہے نا جو کہتا ہے میں نے ٹیکس نہیں پے کرنا یا مشکل ہو رہی ہے پے کرنے میں، تو وہ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو وہی راشن خود بنا کے پے کر کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن اداروں کی آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں ان کرپشن کو ٹھیک ہونا ہے. میرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیسے ایکسپورٹ بڑھائیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کاسٹ آف گڈز کنٹرول نہیں ہوگی ہمارے ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. ہم اس ریجن میں رہنے والے جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری انڈسٹریز تو آلریڈی ٹھپ ہیں. بھائی 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 8 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی اس ملک کے اندر. آخری منٹ میں آپ کم ٹو پوائنٹ کہ بتائیں کہ ہم گورنمنٹ اور اس کو کیسے آپ. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو، اداروں کو اپنی ایکسپورٹ کو بہت سیریس لینا ہوگا. کاسٹ آف گڈ انڈسٹریز کو پہلے فوکس کرنا ہوگا. سستی بجلی دیں، سستی گیس دیں، ٹیکس فری زون دیں، اور باہر کے جو انڈسٹریز ہیں ان کو اپنے پاس اٹریکٹ کریں. ایمرجنسی نافذ کی ہے 1 منٹو کی ساری دھوکے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے. ایجوکیشن کے اوپر بھی تو ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے، تو وہ ایجوکیشن تو فری ہونی چاہیے. تو وہ کیسی ایجوکیشن ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ 20,000 اسکول پنجاب میں صرف بھیج دیے پکڑ کے گورنمنٹ کے. اگر ایجوکیشن پہ ایمرجنسی ہے، فار ایگزامپل میں نے آپ کو سے مثال دینے کے لیے، اگر ایجوکیشن پہ ایمرجنسی ہے تو ریلیف دینا. پرائیویٹ سیکٹر وہ مر رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، شور مچا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے سر سے جوں نہیں رنگتی ہے. کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کسی قسم کی ایمرجنسی نہیں ہے. ختم ہوا جاتا ہے. آپ گفتگو سن رہے تھے نعیم اشرف کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان بزنس فورم کے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.